پہچان، تاکہ تم اپنے آپ کو پہچان لو. اسے کہتے ہیں خود شناسی، ریکگنیشن. تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میں گلاب کا پھول ہوں. تم کون ہو؟ میں آم کا درخت ہوں. تم کون ہو؟ میں پتھر ہوں. تم کون ہو؟ میں شجر ہوں. میں دریا ہوں. میں جبل ہوں. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. تم کون ہو؟ میں حیوان ہوں. میں پرندہ ہوں. میں کل ہم نے معلوم کیا کہ جو سی لائف ہے 2.5 لاکھ انواع ہیں. سمندر کے اندر جو انواع ہیں، تو میں پتہ کر رہا تھا تو ایک ساتھی نے فوراً انفارمیشن دی کہ 2.5 لاکھ. تم کون ہو؟ میں انسان ہوں. تو اپنے آپ کو پہچاننا تو ضروری ہے. جواب تو دینا پڑے گا. ہر جگہ جواب ہے. من ربک، من نبیک، ما دینک. سوالات تو ہیں. عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، اپنے علم پر کہاں، مال کہاں سے کمایا. سوالات کے جواب. تم کون ہو؟ تم اپنے آپ کو پہچانو نا. میں انسان ہوں. تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم کیا بے مقصد ہو؟ یوں ہی پیدا کر دیے گئے ہو. تو اللہ جل شانہ یہاں پر پھر بیان کر رہے ہیں. دیکھیے کتنا کمال. کمال تو سارا ہم کمال کہیں تو اسے کمال بھی نہیں ہوتا. ہمارے کمال کہنے سے کیا کمال ہوتا ہے؟ جو صاحب کمال ہوتا ہے اس کے تو کمالات کمال درجے کے پہنچے ہوتے ہیں. ہم جیسوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کمال کا تذکرہ کریں جو کمال کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو دیکھیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، تمہاری نبض پر یہ ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو پہچانو. سنو، ایک وسوسہ تمہیں آیا ہے اور کچھ زندگی تم اس طرح گزار رہے ہو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. تم سمجھتے ہو کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو، اور پھر تم نے یہ بھی سمجھ لیا ہے یہیں مر کھپ جائیں گے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. تم ہماری طرف لوٹائے تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. تو پھر تم کہتے ہو کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم بے مقصد نہیں ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اب یا اللہ ہمیں بتائی تو صحیح. ہم اپنی عقل اور شعور سے اپنا مقصد متعین نہیں کر پاتے. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز بے حکمت اور بے مقصد نہیں ہو سکتی. یہ تو دنیا دار آدمی کو کہیں کہ تمہاری زندگی بے مقصد ہے وہ برا مانتا ہے. یہ تو انگریز کو کہو کہ تم بے مقصد زندگی گزار رہے ہو وہ برا مانتا ہے. اور یہ تو تم کو یہ جو تم نے ساری چیزیں جو بنا رکھی ہیں کمپیوٹر سب بے مقصد ہے تو انجینئر بھی برا مانتا ہے. اور تم تو یہ کہتے ہو کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے بہت خوبصورت بنایا ہے. اس کے اجزائے ترکیبی میں نے غیر معمولی بنائے ہیں. اور تم کہتے ہو کہ میں نے تو، تم جانتے ہو نا کہ تم سے مراد کی اللہ کو پیار سے تم کہتے ہو اللہ کہ میں نے اس کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، وہ خاص بنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم
سنو میں نے ساری دنیا جو ہے نا تمہارے لیے بنائی ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میں نے تمہارے لیے بنایا. دیکھو کاؤ کس کے لیے میں نے بنائی ہے؟ تمہارے بچے دودھ پیتے ہیں. پھل کس لیے میں نے بنائے؟ اجناس کس لیے میں نے بنائے؟ گندم وغیرہ یہ جانور تو نہیں کھاتے، وہ تو وہ چیزیں کھاتے ہیں جو گٹیاں پٹھے کھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہے. اور سنو تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ کہ تمہیں میں کچھ دینا چاہتا ہوں اور تمہیں ایک ایسا مقام دینا چاہتا ہوں کہ جس میں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس کا تمہیں تصور، اور وہاں تم ہمیشہ وہاں تم کیا کرو گے. تو اللہ جل شانہ ہمیں ابھی تک یہ بات پتہ نہیں لگی کہ ہمارا مقصد کیا ہے. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انسان تو بے مقصد بھی نہیں ہے اور تو بہت اعلیٰ تقویم ہے، تیرا قوام بہت عمدہ ہے اور میں نے تجھے بنایا. سن، وما نہیں میں نے بنایا، پہلے یعنی نفی کر دی. الا لیعبدون، دیکھ تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ تیری تخلیق کا مقصد فقط 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 میں ہوں. میں تجھے اپنے لیے بنایا. میں نے تجھے بنایا ہے کہ تو مجھے پہچانے. میں نے تجھے بنایا کہ تو مجھے جانے، تو میرے اندر داخل ہو جا، تو میرے اندر چھا جائے، میرے دل میں سما جائے، تو مجھے اپنا بنا لے. میں نے تجھے اپنے لیے بنایا. اللہ آپ نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے. تو ظاہر ہے کچھ تو کام آپ مجھے دیں گے. وہ کام یہ ہے کہ میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے بنایا. دیکھیں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب پر جو لوگ ایمان لائے نا، میرے محبوب پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں. تو میں نے تمہیں اپنی محبت کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت عبادت کا ایک درجہ ہے. محبت عبادت کا ایک درجہ ہے. یہ آپ نے یاد رکھا، محبت عبادت کا ایک درجہ ہے. تو میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو محبت کیا ہے؟ عبادت کا ایک درجہ ہے. اچھا، محبت اور عبادت کے درجے میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت تو کسی سے ملتا ہے تو تجھے اس سے مناسبت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ملان کی پہلی قسم ہے. وہ ملان بڑھتا ہے تو تو محسوس کرتا ہے کہ قلب پہ کچھ تاثیر اس کی بڑھ گئی ہے، تجھے اس سے رغبت ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں قرآن میں آتا ہے وَإِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے. وَإِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، رغبت ہے. اب سنیے، جس وقت رغبت بڑھ جاتی ہے اور کچھ محسوس ہوا کہ قلب پر کچھ قبضہ بھی ہو گیا، یہ بندہ مل کے چلا گیا، اس کا اثر رہ گیا، دوبارہ ملنے کی خواہش ہوتی ہے، اور سوچا کہ اب اوہو وقت گزر گیا، اب دیدار کی خواہش بڑھتی گئی، اب جدائی تنگ کر رہی ہے، تو اب اس کے اثرات قلب پر بہت زیادہ مرتب ہو رہے ہیں، اس کی یاد بہت ستا رہی ہے اور اس کے دیدار کی خواہش بڑھ گئی ہے. یوں لگتا ہے جیسے وہ میرے قلب کے اندر کیا کہتے ہیں گھس گئے، جی سما گیا، میرے قلب کے اندر سما گیا ہے. جب میرے قلب کے اندر سما گیا ہے تو اب میں اس کے دیدار کے لیے گیا تو اس کو دیکھتا ہوں تو آگے پہلو میں راحت ہو گئی، چل بسے تو قیامت ہو گئی. تو اس کیفیت کو محبت کہتے ہیں. ادنا سی مناسبت ہوئی، رغبت ہوئی، اور رغبت کی شدت ہوئی تو اب محبت ہو گئی، اور یہ محبت ایسے قلب میں جاگزیں ہو گئی کہ ایک دوسرے کے اندر سما گئے. اور یہ محبت اب اس درجے کی ہے کہ جب ملاقات نہیں ہوتی تو جدائی کی شدت اور پریشانی ہونے لگتی ہے. اب میں آپ کو اس سے اگلی بات بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے میری یہ بات سن لی نا تو آپ کی نمازیں درست ہو جائیں گی. اس کے بعد اس محبت میں شدت ہوگی.
وہ شدت کون سے والی شدت ہے؟ وہ قرآن والی شدت ہے. اور شدت سے کیا مراد ہے؟ والذین آمنوا اشد. دیکھیں انہوں نے محبت کا ذکر تو کیا ہے، لیکن اشد سپرلیٹیو ڈگری کہ جو سب سے اعلیٰ، اس میں تفصیل میں ٹھیک ہے جو شدید محبت ہے، اس شدید محبت کا ذکر ہے. اسی شدید محبت جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں میں ابھی عرض کرتا ہوں. اب یہ شدید محبت جب اتنی ہو گئی تو وارفتگی اتنی ہو گئی کہ وہ اس کے اندر جذب ہو گیا. تاکس نہ گوئے باد ازی، میں کیا من تو شدم تو من شدی، یعنی تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا. تاکس نہ گوئے باد ازی، کوئی یہ نہ کہہ سکے تو اور میں اور جس وقت یہ کیفیت ہو گئی تو یہ اپنے محبوب کے سامنے کھڑا تھا، اور کھڑا اس طرح تھا کہ اس کا قلب اس کے دل میں جذب تھا، اور ادب بھی غالب آنے لگا. شدت محبت کی وجہ سے اس کے ہاتھ بند گئے، شدت محبت کی وجہ سے اس کے ہاتھ بند گئے، اور وہ سب کچھ پیچھے پھینک کے اس کے اندر جذب ہو گیا. اور جب اس کو دیکھنے لگا تو اس کا حسن اتنا اس کے اوپر طاری ہو گیا، اور شدت محبت اتنی غالب ہوئی کہ اس سے ایک اور عمل سرزد ہو گیا کہ اس نے اپنے جسم کو اس کے سامنے جھکا دیا. اب وہ تعظیم کر رہا تھا، اور یہ تعظیم محبت کی وجہ سے تھی. یہ ادب اور اس کی معرفت اور پہچان کی وجہ سے جب اس نے اس کو پہچان لیا کہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا جمیل ہے، اتنا جمال ہے اس میں. جب اس کے جمال کو اس نے پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس نے اپنے اس دوست کے جمال کا عرفان حاصل کر لیا، تو وہ رکوع میں چلا گیا، اور اس نے اپنی انتہائی عجز و تواضع کا اظہار کیا. اور پھر ایک مقام یہ آیا کہ اس کی محبت اشد حب اللہ میں جب بدلی تو وہ اس کے قدموں پہ گر گیا. جب اس کے قدموں پہ گر گیا تو اس نے قدموں پہ سر رکھ لیا، اور سر رکھنے کے بعد اس نے کہا میرے محبوب تو ہی سب سے اعلیٰ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. اور یہ اس کے میں گر گیا، اور کہا گیا کہ اب یہ وہ جگہ ہے جو محبوب کے قرب کی سب سے اعلیٰ ترین جگہ ہے، کہ اس سے زیادہ محبوب کا قرب. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو غایت تذلل کی کیفیت ہے، جو اپنے آپ کو حوالے کر دینے کی کیفیت ہے، جو اپنے آپ کو فنا کر دینے کی کیفیت ہے. کہتے ایک بار پھر سنو ذرا کہ میری ساری کائنات تیری ایک نگاہ پر نثار ہے، کہ بس میں تیرا ہو گیا، اور تیرے عشق کے اندر میں کھو گیا، اور اب میرا میں نہ رہا. اندر ہوں تے باہر ہوں وت باہو کتھ لبیندا ہوں، اندر بھی تو اور باہر بھی تو، میں تے ہے ہی کسی جگہ نہیں. اندر ہوں تے باہر ہوں وت باہو کتھ لبیندا، اور وہ سجدے میں چلا گیا اور کہنے لگا سبحان ربی الاعلیٰ. اور اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا آواز آئی؟ کیا آواز آئی؟ وسجد. تم نے قرب کا تم نے وہ ظاہری شکل اختیار کر لی، تم نے ذلت کی وہ ظاہری شکل اختیار کر لی کہ اب تم نے قرب کا انتہائی درجہ بھی حاصل کر لیا. اور یہ وہ چیز ہے، سنیے، یہ وہ چیز ہے جس کو، یہ محبت کا وہ درجہ ہے جس کو عبادت کہتے ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. آپ کو محبت سے تو کھچ پڑتی ہے، عبادت سے نہیں پڑتی. جب محبت کا تذکرہ آتا ہے تو آپ اس کو تو سمجھتے ہیں کہ کوئی شے ہے، اور جب عبادت تو آپ کے اوپر ایک مشقت کا اظہار ہوتا ہے. جس وقت آپ کی محبت شدت پکڑتی ہے اور شدت کے بعد آخری منزل اختیار کر لیتی ہے، اور قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو وہ شدت محبت کی کیفیت کو عبادت کہتے ہیں. شدت محبت کی کیفیت کو عبادت کہتے ہیں، شدت محبت کی کیفیت کو عبادت کہتے ہیں.
تو اللہ جل شان فرما رہے ہیں کہ بندے میں نے تجھے اس محبت کی وجہ سے پیدا کیا ہے. میں نے تجھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تجھے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تجھے پیدا کیا ہے کہ تو مجھے پہچان لے، تو مجھے میرا عرفان حاصل کر لے. اب ہمیں مفسرین کہتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا جو اصل حقیقت ہے، اصل حقیقت کہی ہے الا لیعرفون، کہ ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ تو ہمیں پہچان لے. کس کو؟ کہ مجھے پہچان لے. کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. میں تو غیب میں ہوں اور تو مجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، اور پھر میں تقاضا کرتا ہوں کہ تو میری عبادت بھی کر اور مجھے پہچان بھی لے، جبکہ میں بیہائنڈ دا کرٹن ہوں، میں تو پردے کے پیچھے ہوں. یؤمنون بالغیب، میں تو ہے ہی غیب میں تو سامنے آیا ہی نہیں. اب تو کہتا ہے کہ مجھ سے محبت، اے اللہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت بھی کر، اور اتنی محبت کر کہ شدت سے محبت کر. کوئی سامنے محبوب ہوتا تو ہم اس کو دیکھتے تو اتنی شدت سے محبت کریں. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری ایک جبین نیاز میں. تو اللہ جل شان فرماتے ہیں بندے میری بات سن، میں نے کسی مخلوقات میں سے کسی کو وہ قلب نہیں دیا جو تجھے دیا ہے، اور تیرے قلب کے اندر اپنا عشق ودیت کر دیا ہے. لہذا گو کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میں تجھ سے کبھی تقاضا نہ کرتا، میں کسی پتھر سے تقاضا نہیں کرتا کہ وہ میرے سے عشق کرتا، میں چھدر سے تقاضا نہیں کرتا، کسی جبل سے تقاضا نہیں کرتا، میں تقاضا تجھ سے کرتا ہوں، کیونکہ وہ دل جو میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. اور جب میں نے اس دل کی جو نعمت تجھے دے کر، جس وقت میں نے اپنی عبدیت اور عبادت کا تقاضا آسمانوں سے اور پہاڑوں سے، اور میں نے ساری مخلوقات جو بھی مخلوقات تھیں ان کو میں نے اپنی عبدیت کو پیش کیا، تو سب نے انکار کر دیا، اور اس نے ظلماً جہولا نے اسے قبول کر لیا. لیکن بات یہ تھی اس نے قبول اس لیے کیا کہ میں نے اس کے قلب کے اندر اپنی محبت اور عشق کا جذبہ ودیت کیا. دیٹ واز ان بورن، دیٹ واز انہیریٹڈ، دیٹ واز جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ. یہ ان بورن تھا، اس کے اندر پیدائشی طور پہ تھا. دیٹ واز فیمیلیل، اس کے اندر پیدائشی طور پر تھا. دیٹ واز جینیٹیکلی ٹرانسمیٹڈ، اس کے جینز کے اندر، اس کے جینیٹکس کے اندر، اس کی تخلیقات کے اندر، جو اس کی تخلیق تھی اس تخلیق کے اندر میں نے اس کو ٹرانسمٹ کیا. اور میں نے عالم ارواح میں سے پوچھا الستُ بربکم، میں نے پوچھ لیا تھا. تو اس نے کہا قالوا بلا شہدنا. اس وقت میں نے ان ارواح کے اندر اپنے عشق اور محبت کے پورے جذبات منتقل کر دیے تھے. پھر یہ ارواح عالم خلق میں آ کر شکم مادر میں انہوں نے انسان کا ایک جسم پکڑا، میں نے اس میں ارواح داخل کر دی. تو یہ عشق الہی تو وہاں سے لے کے آئے تھے، پیچھے سے آئے تھے. اگر میں ان کے اندر عشق الہی کا جذبہ نہ رکھتا تو نہ یؤمنون بالغیب کا تقاضا کرتا، اور نہ عشق الہی کا تقاضا کرتا، نہ الا لیعرفون کا تقاضا کرتا. تو ان کے اندر میں نے اپنی معرفت کی صلاحیت رکھی ہے. اس معرفت کو، اس کو کہتے ہیں، آپ جو دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں ٹو پرسیو. in other way it's the ability to perceive. I would say it's the ability to feel. آپ کسی کو محسوس کرتے ہیں. it's the ability to love. آپ کسی سے محبت کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں. تو اصل میں پرسیپشن کا مطلب ہوتا ہے ادراک، قوت ادراک، ایبیلیٹی ٹو پرسیو، قوت ادراک. اس کے اندر اللہ جل شانہ کو پانے کا
جذبہ اور قوت ادراک پہچاننے کا جذبہ، الا لیعرفون معرفت کا جذبہ اس بندے کے اندر میں نے رکھ کے پھر میں نے اس کو کہا. میں اس بچے کو نہیں کہتا کہ تو 1 من کا وزن اٹھا، میں اس بچے کو کہتا ہوں اس کو پہلے میں پٹھے دیتا ہوں، پٹھوں میں قوت دیتا ہوں، قوت دینے کے بعد کہتا ہوں اب تو 40 kg کا وزن اٹھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو میں نے یہ کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو میں نے تمہیں اس کا مکلف بھی کیا ہے. اور مکلف اس لیے کیا ہے کہ تمہارے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، تمہیں میں نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا. وہ فطرت اسلامیہ کیا تھا کہ تم اللہ کو پہچانتے تھے، عشق الہی. تم یہ بیچ عالم ارواح سے لے کے آئے تھے. نتیجہ یہ کہ اب میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ من ربک. میں تم سے پوچھ سکتا ہوں، میں نہیں پوچھتا، میں جانوروں سے نہیں پوچھتا. ان کو میں کنتو ترابا مٹی بنا دیتا ہوں، وہ نہیں اٹھائے جائیں گے. میں کسی سے نہیں پوچھتا، کسی پرندے سے نہیں پوچھتا، کسی ہاتھی سے نہیں پوچھتا. میں تو تم سے پوچھتا ہوں من نبیک ما دینک، عمر کا گزاری. کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں نے تمہیں عمر دی ہے الا لیعبدون. اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث، تمہیں ہم نے عبث نہیں بنایا. اور میں نے تمہیں بتا دیا تھا انا للہ، تم ہے ہی میرے لیے اور میری طرف لوٹ جاؤ گے. تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں آپ کو زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کتنی اس مقصد پر ہے اور کتنی اس مقصد سے ہٹی ہوئی ہے. جتنا آپ اس مقصد سے دور ہٹے ہوئے ہیں اتنی غفلت ہے، اتنی ہی ناکامی ہے. اور اس ناکامی سے سوائے روز قیامت کی رسوائی اور عذاب کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنی اصل کی طرف لوٹے، اصل کی طرف، یعنی اپنے آپ کو پہچانے، یعنی اپنے مقصد کو جانے، یعنی جس کام کے لیے وہ پیدا کیا اس کو تسلیم کرے اور پھر اس کام کے اوپر لگ جائے. اور وہ کام کیا ہے؟ عبدیت، عبادت. اور عبادت سے اللہ راضی ہوتے ہیں. جب اللہ جل شانہ راضی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیں گے. وہ انعام یہ ہوگا کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دیں گے اور وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک معلم کو پیدا کیا، اور انما بعثت معلما، اور وہ معلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں، اس دنیا کے دھوکوں سے بچا کر تمہیں آخرت کی طرف رجوع کرنے کا باعث بنتے ہوئے، مقصد زندگی سمجھاتے ہوئے تمہیں اللہ رب العزت سے جوڑ دیں. تو آپ نے اس آیت کو روزانہ 1-2 دفعہ پڑھ لینا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ جب تم بے راروی کا شکار ہو رہے ہو اور شیطان اور دنیا تمہیں اپنی جانب کھینچ رہی ہو تو فوراً تم پڑھو وما خلقت الجن. دیکھو بندے، ہوش کر، عقل کر، تجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا